السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 29 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو وسیلے کی دوسری قسم اور تیسری قسم بتانے جا رہے ہیں۔ وسیلے کی دوسری قسم کسی نیک انسان کو دعا کے لیے کہنا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، جانور پیاس سے ہلاک ہو گئے، فصلیں ساری سوکھ گئیں، راستے تباہ ہو چکے، آپ اللہ تعالی سے بارش کی دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اتنے اٹھے ہوئے تھے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھ لی۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ یہ دعا آپ نے فرمائی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے آسمان پر کسی قسم کا کوئی بادل نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت ایک پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک ڈھال کی طرح بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا نمودار ہوا۔ جب وہ آسمان کے درمیان تک آیا تو ہمارے سروں پر پھیل گیا اور برسنے لگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، بادل پہاڑوں کی طرح پھیل چکا تھا۔ ابھی آپ ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی، فارغ ہو کر مسجد سے نکلے اور پانی میں چلنے لگے، یہاں تک کہ گھروں تک پہنچ گئے۔ اور پھر دوسرا جمعہ آیا، دوسرے جمعہ تک سارے ہفتے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی دیہاتی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ بارش روک لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، مسکرایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ آپ کے یہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بادل چھٹ گئے اور آسمان نظر آنے لگا۔ پھر مدینے کے ارد گرد بارش ہونے لگی اور مدینے میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سامعین، دیکھا آپ نے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، یعنی آپ کا وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ جس طرح صحابہ نے نبی کی زندگی میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کی، اسی طرح کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسروں سے دعا کی ریکویسٹ کی تھی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کو جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یا ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے یا ان سے وسیلہ لینے کا سلسلہ آپ کی زندگی تک ہی تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس حال میں آپ سے دعا کی درخواست ممکن نہ تھی۔ اس لیے آپ کی وفات کے بعد کسی مصیبت کے موقع پر صحابہ کرام کسی زندہ متقی پرہیزگار کی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا، یعنی بارش رک جاتی، تو وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہتے اور فرماتے، اے اللہ
پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برسایا کرتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر بارش خوب برستی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے عقیدے کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مانتے تھے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اب نبی سے وسیلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تیسری بات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ زندہ اور باحیات لوگوں کا لیا جائے گا۔ اور چوتھی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھ رہے تھے۔ اگر آپ نبی کو حاضر و ناظر سمجھتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست نہ کرتے، بلکہ سیدھے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان سے محبت کا یا ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، خصوصاً رمضان میں 20 رکعت تراویح کے پس منظر میں ضعیف روایات کو منسوب کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا ڈھکوسلا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی وفات کو تسلیم کیا تھا، کس طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی وفات کو مان لیا تھا، ان کو بھی ماننا ہوگا، تبھی وہ ان سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے دعوے میں باطل سمجھے جائیں گے۔ آج جو لوگ اپنی دعاؤں میں مسلسل کہتے ہیں کہ اے اللہ نبی کے وسیلے سے، نبی کے طفیل سے، نبی کے واسطے سے، نبی کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما، ہماری فریاد پوری فرما، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کرام اور ائمہ اعظام محدثین کی دعاؤں میں یہ طریقہ بالکل نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ وہ عقیدے کے کھرے تھے، ان کے عقیدے میں کوئی کھوٹ ملاوٹ نہیں تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا رکاوٹ تھی کہ انہوں نے نبی کے وسیلے سے دعا آخر کیوں نہیں مانگی، نبی کے چچا کو کیوں لے کر آئے؟ سوچنے کی ضرورت ہے دوستو۔ انہیں صرف اتنا ہی تو کہنا تھا کہ اے اللہ اپنے نبی کے طفیل سے ہم پر بارش برسا، لیکن امیر المؤمنین نے اس طرح کے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے، اس لیے کہ وہ عمر فاروق تھے جن کے اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ امیر المؤمنین کی حق گور حق شناس زبان سے عقیدے کی اتنی بڑی خطا صادر ہو سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس حدیث پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی زندہ آدمی کی وسیلے سے دعا کرائی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ براہ راست اس کا وسیلہ طلب کیا جائے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس نیک اور صالح شخص کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ خود دعا کریں۔ جائز وسیلے کی تیسری قسم اللہ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ لینا۔ جب کبھی انسان کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے پاکیزہ ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرے۔ جیسے کوئی انسان اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو تو اس کی صفت الرحمن الرحیم کا واسطہ دے کر دعا کرے، کوئی بیمار ہو تو اس کی صفت الشافی کی وسیلے سے دعا کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، اے لوگوں کے رب تو تکلیف کو دور فرما، شفا دے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم اور دائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس لیے اس کو ان کے نام کے ساتھ پکارو۔ سامعین، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ وسیلہ 3 چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 نیک اعمال کا، نمبر 2 زندہ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنے کا، اور تیسرا اللہ کے نام اور صفات کا۔ یہی 3 چیزیں ہمیں شریعت میں ملتی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ ہم اگلے سبق میں ناجائز وسیلے پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔